لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد و بے شمار درود و سلام ہوں رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کی اربوں خربوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء اللہ، قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر. اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق میں شرکت اور استقامت عطا فرمائے. میرے ایمان والے بھائیوں، جیسے میں نے ابھی پہلے سٹارٹ سے پہلے عرض کیا ہے، یہ ایمان کی تازگی کا ایک طریقہ کار ہے اور سنت کے عین مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ کے علاوہ بھی اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو 2 درس ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. یہ سراسر ایمان کی تازگی ہے. یقیناً آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں. جب ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایمان کی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، انسان کچھ عزم کر جاتا ہے اور پھر انسان کو کچھ اس چیز کا پاس رہتا ہے کہ میں کچھ اللہ پاک سے کہہ کے آیا ہوں، کوئی میں عزم کر کے آیا ہوں، کوئی میں سن کے آیا ہوں. علمی اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان کی تازگی بھی ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہم کام کرتے چلے جایا کریں کہ ہم یہ ذہن لے کر آیا کریں کہ آج، چونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کا کلام ہی سنانا ہوتا ہے، تو آپ بھی ذہن میں یہ عزم کر کے آیا کریں کہ آج جو میں نے سنا تو انشاءاللہ اس پر میں نے عمل کرنا ہی کرنا ہے. اصل میں میرے بھائیو، ایمان والے دوستو، یہ ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے سارے قرآن پر. رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. تو 50% مسلمان یا 60-70% مسلمان یہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو جتنا بھی اسلام ہے یہ سارا ہی ماننا ہے ہم نے، تھوڑا تھوڑا نہیں ماننا کہ ابھی میں نے اتنا شروع کرنا ہے، اتنا شروع کرنا ہے، اتنا نہیں کرنا. یہ کوئی بات نہیں. لیکن چلیں بتدریج انسان اپنی اصلاح کرتا رہے تو اللہ جب جو توبہ کی طرف آتا ہے اللہ ایسوں کو قبول بھی فرماتا ہے، اللہ ایسوں سے محبت بھی فرماتا ہے. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں جو میں پڑھنے لگا ہوں مجھے سب سے پہلے اور آپ تمام سب بھائیوں کو اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو مومن ہیں. اور مومن آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ کون کون ہیں، اس کی
چند صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ مومن کون ہے. تو ان کی پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو مومن کی پہلی صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے، یعنی یہ بات پچھلا سبق یاد رکھنا ہے، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ جو مومن ہیں. اور مومن کون ہے؟ تو پہلی صفت اللہ پاک نے فرمائی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشیت کیا ہوتی ہے؟ اندرونی خوف اور اندرونی کپ کپی اور سرسراہٹ، اللہ کا حکم سن کر انسان اندر سے ڈر جائے اور ہل کے رہ جائے، اس کو ایک خشیت کہتے ہیں. خشیت اس کو کہتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی بڑا عہدے والا یا علاقے کا ایس ایچ او، اور وہ اگر اس ایک تحکمانہ حکم دے دے کہ فلاں بندے کو اریسٹ کر کے لے کر آؤ، تو انسان کے اندر جو ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، اس طرح کی خوف کی کیفیت، یعنی انسان اندرونی سے حالت میں پریشان ہو جائے. تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز جب پڑھتے ہیں، یہ دنیا کے خوف کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو دنیا دار ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، کس کا رتبہ مقام کتنا. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ ہم اپنے اللہ پاک سے اتنا بھی نہیں ڈرتے. تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے کہ پھر یہ خشیت کیوں نہیں پیدا ہوئی. اور یہ خشیت بھی اللہ کے قرآن پڑھنے سے ہی پیدا ہوگی. جب ہم ترجمے کے ساتھ خود بھی کوشش کریں نا پڑھنے کی. ایک تو ہم خطبہ سنتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، چلو اتنا تو کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ یہ بھی نہیں کرتے. لیکن یہاں بس نہیں ہے، ہمیں ایک سٹیپ آگے جا کے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کو خود جب پڑھیں گے نا، تو جب خود سے ڈائریکٹ سمجھ آئے گا قرآن پاک، اس میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو خوب سے خوب تر پڑھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبادات میں سے، میری امت میں سے سب سے پہلے جو عبادت اٹھائی جائے گی وہ انسانوں سے ان کی نمازوں کے اندر سے خشوع اٹھایا جائے گا. سب سے پہلے لوگوں سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع اٹھایا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ تم ایک جامع مسجد میں جاؤ گے اور بھرے مجمع میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں پاؤ گے جو اللہ کے سامنے خشوع کرنے والا ہو، اللہ کے سامنے ڈر کر نماز پڑھنے والا ہو. خشوع یہ ہے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ. یہاں چھوٹے چھوٹے جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں، وہ بڑے معصوم سے بچے، تو وہ کسی اپنے ہیڈ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے اوبیڈینٹ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کم از کم ہم وہ کیفیت ہی سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا کہ اللہ کے سامنے تم فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تو ہم اتنا بھی فرما بردار ہو کے نہیں کھڑے ہوتے. یہ چیزیں سراسر خشوع کے خلاف ہیں کہ کوئی بندہ نماز شروع کیے ہوئے ہے، کبھی اپنی ٹوپی کو سیدھا کر رہا ہے، کبھی اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ تنکوں کے ساتھ کھیلی جا رہا ہے. تو کئی موبائل کی جو ہے وہ رنگ ٹنگ بج جائے تو اس کے اندر ہی پورا جو ہے وہ نمبر دیکھتے ہیں، ہمیں کس کی کال اتنے لمبا چوڑا. یہ سارا سلسلہ اگرچہ یہ چلو یہ بات آئی یہ بھی کور کر دوں کہ اگر کوئی کال آ جائے تو دوران نماز بند کی جا سکتی ہے، بال اتفاق تمام علماء کا فتویٰ ہے کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ سارا نمبر بھی چیک کریں اور یہ کس کی کال آئی ہے اور کس کو ریجیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ سارا نہیں. آج کل تو اکثر کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، اس کے سائڈ پر بٹن لگے ہوتے ہیں، آپ اس کو ایک بار دبا دیں بند ہو جاتا ہے. خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ نماز کے اندر ہاتھوں کو ہلائی جانا، داڑھی کے ساتھ بالوں کے ساتھ کھیلی جانا، کپڑوں کو سیدھا کری جانا اور اپنی کیپ کو سیدھا کری جانا، اینک اتار اینک لگا، یہ سب خشوع کے خلاف ہیں. انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو وہ بلا ضرورت ایک ہاتھ بھی نہ ہلائے. اگرچہ بعض فقہا نے بعض فقہوں کے اندر انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی شخص 3 بار ہاتھ ہلا دے تو اس کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. 3 بار اگر کوئی ہاتھ ہلا دے اس کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. کچھ فقہوں کے اندر لکھا ہوا ان کے فقہا نے کہا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. نماز باطل ہو جاتی ہے یہ تو تب ہو سکتا ہے جب اللہ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بھی ہم آپ کا کال نہیں مانتے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اتنی آزاد ہو جائیں کہ ہم ہاتھوں کو ہلا ہی جائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو نماز کے اندر بلا ضرورت ایک بار بھی ہاتھ نہیں ہلا سکتے.
ایک بار بھی اپنے آپ کو جو ہے بلا ضرورت ادھر ادھر نہ لے کر جائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اور صحابہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خطبہ سنتے تھے نا تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سے ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. تو وہ یہاں اتنے انہماک تھا، تو ہم نمازوں کے اندر کیوں نہ انہماک کریں. تو آج سے ایک سبق جو ہم نے لینا ہے وہ یہ طے کر لیا کہ ہم نے اپنی نماز مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اپنے رب کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کے ساتھ عبادت کرنا یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت تیری نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ کیفیت تیری کم از کم ضرور ہونی چاہیے کہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کے بعد کہ میری اور آپ کی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں دیکھ، ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہمارا رب یقیناً اللہ پاک نظر فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب کوئی بندہ توجہ سے نماز پڑھتا ہے اللہ اس شخص کے اوپر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور جب انسان اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے اللہ پاک بھی اس سے اپنی نظر رحمت ہٹا لیتے ہیں. اللہ کی نظر سے اوجھل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک ایسے شخص سے اپنی نظر رحمت کو ہٹا لیتے ہیں جو بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. ادھر ادھر دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو ہم جب اب آج کے سبق میں یہ ہے، دیکھیں یہ کمیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں، میں بھی اس سے بری نہیں ہوں. ہم نے یہ تجدید عہد ہوتا ہے، یہ عہد کی تجدید ہوتی ہے، دوبارہ سے ایک سمجھنے کی کیفیت ہوتی ہے. میں بھی سمجھ اس کے اللہ اس کے سامنے یہ نہیں میں بول رہا ہوں تو آپ اس کے مخاطب ہیں، سب سے پہلے تو مخاطب میں ہی ہوں. میں کہتا ہوتا ہوں میرا سمجھنا یہ ہے کہ تبلیغ جو ہے نا، تبلیغ اس کی کیفیت ایسے ہے جیسے کوئی آپ گیند بال جو ہے وہ آپ دیوار پر ماریں، آپ جتنی زور سے ماریں گے نا اتنی زور سے وہ آپ کی طرف واپس آتی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے تبلیغ کرنے سے انسان اگلے کو پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں آئی، انسان کو اپنی طرف ضرور چوٹ لگتی ہے کہ بھائی ادھر تو کہہ کے آیا ہے تو ادھر تم نے خود نہیں کرنا. تو چلو ساتھ یہ بھی بات عرض کروں کہ ہم نے یہاں سے کام شروع کیا ہے، ہم نے اتنے نہیں رہنا، ہم نے کوئی رسمی ٹپیکلی نہیں چلنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے اللہ کے لیے. یہ ہم نے شروع کرنا ہے یہ کام. بات آئی ہے اگرچہ یہ موضوع سے تھوڑا سا میں نکل جاؤں گا لیکن یہ بھی میں نے بات کرنی تھی، تو ہم کر لیں کہ ہم یہاں پر جو حاضر ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ان بھائیوں کو توفیق دی، انہوں نے اللہ کا گھر بنا دیا، اور پھر اب یہ صرف ان کا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. تو یہ اللہ کا ہے تو پھر ہم سب کا ہے. تو یہ جو مرکز ہمارے علاقے میں بنا ہے تو پھر یہ ہم سب کا ہے. اس کے لیے آباد کاری کے لیے ان کو ہی نہیں پریشان، ایک تو انہوں نے بنا لیا اوپر سے وہ پریشان ہوں کہ وہی اس کو آباد کریں گے. بھائی جان آپ نے میں نے ہم سب نے اس کی آباد کاری میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو اس سے پچھلی آیت میں ہے کہ کافر مشرکوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. مسجدوں کو تو آباد وہ کریں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. وہ ہی انما اس میں شروع میں استعمال ہوا ہے، انما صرف اور صرف یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد تو صرف وہ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہم سب کا یہ فرض ہے، لہٰذا اس دعوت کے بعد اس سے ہم نکلیں اور اس کو بڑھائیں اور اس میں ہم تربیت پائیں سیکھنے کے لیے. ہم یہ دیکھیں نا، تربیت ہوئی ہے، میری بھی ہوئی ہے، آپ ہم سب کی ہوئی ہے. تو تربیت کے لیے ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ جوڑیں بھی. تو آج ہیں سبق کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو مومن ہیں. اور مومن کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ڈر کر اپنے رب کے سامنے مکمل توجہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک بات درس کی ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے، اور مومنوں کی دوسری صفت اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ والذین هم عن اللغو معرضون. اور مومن وہ ہیں کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. لغو سے منہ پھیر لینا. لغو کیا ہے؟ لغو ہر وہ چیز جس کا کوئی مقصد نہیں ہے،
بے معنی بے مقصد ہر چیز لغو ہے، یعنی ایسی گفتگو جس کا مقصد نہیں ہے، جس کے اندر کسی کی بھلائی نہیں ہے، جس کا دنیا یا آخرت میں کسی کو فائدہ نہیں ہے، ایسی لا یعنی گفتگو کو چھوڑنا بھی ایمان ہے۔ عین حدیث کے مطابق، یہ میں اپنا ترجمانی نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن شخص وہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، کہ جب وہ چھوڑ دیتا ہے ہر اس چیز کو جس کا کوئی معنی ہی نہیں، جو بے مقصد اور بے معنی جو چیز ہے، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ ایک لفظ بھی جو ہے وہ بے معنی نہیں بولتے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، آج کے درس میں یہی ہم نے یاد کرنا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ بولے تو خیر کی بات بولے، او لیصمت، یا وہ خاموش رہے۔ تو کتنا مشہور ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، تو ہم کتنا ہی بہت زیادہ فضول میں بول جاتے ہیں دوستوں یاروں میں بیٹھ کر خصوصاً۔ تو آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے، میں نے عین قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے، اپنے سامنے اور آپ کے سامنے، عین آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے ہو بہو، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، حدیث پڑھی ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آئندہ سے بیہودہ گفتگو، فضول لچر گندی بے معنی گفتگو ہم نہ کریں، ہم اس کے اندر اپنا جملہ ایڈ نہ کریں، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور ایک تو گفتگو میں لغو چھوڑنا ہے، ایک ایسی محافل، ایسی مشاغل، ایسی جگہیں جو فضولی ہیں، بیہودگی کی ہیں، فضول ہیں، آوارگی کی ہیں، ایسے یاروں دوستوں کی مجلسوں کو بھی خیر بات کہہ دیں، خیر بات کر دیں ان کو، ایسی جگہوں کو بس آہستہ آہستہ اپنا کنارہ کرشی کرتے جائیں اور ان کو بالکل چھوڑ ہی دیں، اور ان کی بجائے ایسوں کو اختیار کریں کہ جو اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المرء علی دین خلیلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ من یخالل، کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو ہم نے ایسوں کو چھوڑ دینا ہے جو فضول بکتے ہیں اور فضول بیہودگی گفتگو کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایسوں کو اختیار کرتے جانا ہے جو اللہ اس کے رسول کی ہی گفتگو کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم بھی اچھے ہو جائیں اور وہ بھی اچھا ہو جائے۔ اور تیسری صفت اللہ پاک نے جو مومنوں کی بیان فرمائی ہے، میں پچھلا سبق پھر دہراؤں گا، اچھا میں اپنا درس خود بھی سنتا ہوں بعد میں کہ کیا کمی رہ گئی ہے، کوئی کیا بہتری ہوئی ہے، کیا کمی رہ گئی، تو میں رپیٹ کرتا ہوں۔ تو میں سمجھ رہا تھا مجھے کم رپیٹ کرنا چاہیے، لیکن میں رپیٹ اس لیے پھر کر رہا ہوں، ابھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ میں کہتا ہوں کہ جو ہم نے بات سنی ہے تو لے کر بھی تو جائیں نا، پتہ بھی تو ہو، یہ نہ میں بیان کر دوں بعد میں کوئی پوچھے کہ بات کیا ہوئی تھی، کوئی بھی پتہ نہ چلا ہو، تو اس لیے میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں۔ اب میں پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں، مجھے احساس ہے میں رپیٹ کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نئی بات یہاں سے شروع کی ہے اس لیے دہرا رہا ہوں کہ سبق یاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں، اور مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور دوسری بات مومن وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو کاموں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ دو کام تو ہم شروع کریں نا جی انشاءاللہ۔ آگے والذین هم للزکاۃ فاعلون، تیسری صفت مومنوں کی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو پھر اس کا معنی وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو ہم صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اس سے مراد گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تزکیہ مراد ہے اس سے، کہ مومن وہ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کرواتے رہتے ہیں، جب ہی غلطی ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ زکوٰۃ کا مفہوم اس میں ہے نہیں، اس میں وہ بھی ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ لفظ ہی استعمال ہو گیا ہے، تو اس میں اصل جو لفظ ہے نا اس کا معنی وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لینے والے۔ تو یہ بھی ہم نے سٹیپ لینا ہے، کتنے ہی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، تو ہم توبہ تو کرتے ہی رہیں، لیکن خصوصاً جو ریسنٹلی ہم سے گناہ ہو گیا ہے، جو بھی کمی کوتاہی ہو جائے اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کرنا ہے، ساتھ ساتھ ہی مٹانا ہے، اور اس کے مٹانے کا طریقہ یہ ہے توبہ ہے، صدقہ ہے
ذکر و اذکار ہے، توبہ کریں، پھر اس کی جگہ پر ایک نیکی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، وَاتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ، اس برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دو، وہ نیکی تمحوہا، اس برائی کو مٹا دے گی۔ تو ہم نے توبہ کرنی ہے، اس کے پیچھے ایک نیکی کرنی ہے۔ صدقہ بھی گناہ کو مٹاتا ہے، ہو سکے تو صدقہ کر دیں، اور ذکر و اذکار بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، وہ بھی شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مومن کی تیسری صفت یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ آخری 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، میں وہاں تک چلتا ہوں۔ اگلی بات ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ میں اسپیشل طرز والا اصل میں ہوں ہی نہیں، اسپیشل جو طرز جو سیکھتے ہیں نا، جو نقل اتارتے ہیں اور بڑی پریکٹس کرتے ہیں، میں اس طرح کا بالکل نہیں۔ یہاں اس مسجد میں آنے سے پہلے میں طرز لگاتا بھی نہیں تھا، شاید 1-2 جگہ پر میں نے، لیکن یہاں کا میں نے دیکھا لوگ باذوق ہیں تو میں طرز لگاتا ہوں۔ تو بہرحال طرز پتہ نہیں کدھر کو جاتی، میں سیدھا صاف آپ کو بتاؤں، میں کوئی خاص، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اللہ پاک بہتر سے بہتر ادائیگی کی توفیق دے دے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کر کے خوبصورت کر کے پڑھو۔ تو اس لیے میں پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہ میں اسپیشل جو ہے نا وہ اب طرز لگانے کے لیے نہیں لگاتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن کو طرز سے پڑھو، تو میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ تو چوتھی صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مومن وہ ہیں جو اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ میرا درس ریکارڈ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی گھر پہ لگا کے بیٹھا ہے، کوئی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی پوچھتی ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے کہا ہے، تو آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے۔ آپ یہ بھی اللہ کے فضل سے بے فکر ہو جائیں، آپ اس منبر سے میری زبان سے الحمدللہ آپ فیملی میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں۔ میں ایسی آیات کا ترجمہ اس انداز میں کرتا ہوں کہ جن کا مفہوم اگر ماؤں بہنوں کو سمجھانا چاہیے تو وہ سمجھائیں، اور ہمیں سمجھانا چاہیے تو الگ سے سمجھیں۔ میری بات کو میں اشارے سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے، میں تنقید نہیں کسی کے اوپر کرتا، لیکن کئی جو ہے نا اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں کئی جگہوں پر جو اشارے کے نئے سے بات ہونی چاہیے تو وہ میں اس طرح سے ہی کروں گا۔ اللہ پاک نے بھی اس کا پورا پاس رکھا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ اس سے زیادہ اور مناسب نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے پاس اور یا جو ان کے ملک یمین میں ہیں۔ ملک یمین کے اب وہ غلام لونڈیاں کو دور نہیں رہا، بیویاں۔ اور یہ جو راستہ ہے غیر ملومین، اس میں ایسا کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ادا کرنے میں ثواب ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے تعلق کے علاوہ باقی سب اس معاملے کے تعلقات سب ہی حرام ہیں۔ اس بات میرا خیال کلیئر ہے، میں اور کلیئر کر دوں گا بعد میں اگر اور سب وضاحت کی ضرورت ہوئی تو۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، میاں بیوی کے تعلق کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، یہ وہ ہیں جو گمراہی میں پڑ جانے والے ہیں، بہکے ہوئے لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب غلط کار ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی راستہ ہے تو ایک تو ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے کردار کو پاک کرنا ہے، ہمیں اپنی نظروں کو پاک کرنا ہے، ہمیں اپنی کانوں کو پاک کرنا ہے، ہمیں اپنے دل دماغ کو پاک کرنا ہے۔ اور پاک اور طہارت رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، صرف اسی کو اختیار کرنا ہے، اس کے علاوہ باقی ہمارا راستہ ہی نہیں ہے۔ اور چوتھی پانچویں بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور مومن جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ اپنی ایمانتوں کی، جو ایمانت ان کو دی جائے اس کی پاسداری کرنے والے، ایمانت کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ وعہدہم راعون، اور اپنے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرنی ہے، اپنے کیے ہوئے وعدے کی۔ اس سے پہلے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے۔ اب لیم ایکسکیوز کبھی یہ نہیں بیان کرنا جی کدی کدی ہو جاتا ہے کی کریے جی ان فر کاروبار میں کرنا پڑ، بھائی یہ کوئی نہیں ایکسکیوز چلنا۔ آج سے
क्लियर कट ये कह दें कि नहीं, जो वादा करना है उसको पूरा करना है, नहीं पूरा हो सका ना तो उससे पहले जाके उससे रिक्वेस्ट करना है, भाई मैंने पूरी कोशिश की, हो नहीं सका, बड़ी माजरत, 2 दिन के बाद कर दूंगा, 3 दिन के बाद कर दूंगा। उसको कहना ना पड़े, उसको ना कहना पड़े। हमने पहले कहना कि भाईजान वादा मैंने वल्लाही सच करने के लिए किया था, बस ऐसे नहीं हो सका, मुझे आप उन लोगों की तरह मत समझिएगा, बस ये 1 दिन का मुझे आप मोहलत दें, मैं ऐसे कर दूंगा, ये इतनी मोहलत चाहिए। और मेरा टाइम ख़त्म हो गया है तो मैं बात आखिरी कर दूं, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। नमाज ही के मतलब 2 बातें आ गई हैं, एक ये है कि अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू करने वाले, वो पहली बात आ गई, और यहाँ पे अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। अब इस पर काफ़ी टाइम चाहिए वैसे, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया, मैं वादे के मुताबिक ख़त्म करता हूँ, लेकिन मुख्तसर इसको वाइंड अप कर दूँ इस बात को। नमाज़ों की हिफाजत ये है कि नमाज को बर वक्त बाजमात मस्जिद में सुन्नत के मुताबिक पढ़ना, और सबसे ज़्यादा जो असल में इसका मफहूम जो बड़ा मफहूम है वो ये है कि नमाजों को, 5 नमाजों को बाजमात पढ़ना ही नमाजों की हिफाजत है। तो जो ये कर लेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका हुमुल वारिसून, ये हैं वो वारिस। किस चीज़ के वारिस? अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, और हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब भी तुम अपने रब से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, क्योंकि सारी जन्नत की जितनी भी नहरें हैं ना, वो सारी फिरदौस से निकलती हैं। तुम जब भी अपनी उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है, सिखाया है, जब भी जन्नत का सवाल करना है तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करना है। तो रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जन्नतुल फिरदौस उसको मिलेगी जो अपनी नमाजों के अंदर खुशू करते हैं, जो लगव कामों से मुंह मोड़ लेते हैं, जो अपने गुनाहों की पकीज़गी भी करवाते रहते हैं, जो अपनी शर्म की हिफाजत करते हैं, और अपनी बीवियों के अलावा अपने ताल्लुकात को पाक रखते हैं, और अपनी इमानतों की हिफाजत करते हैं, अपने वादे की पासदारी करते हैं, और अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझे और आप तमाम सब को इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।